السلام علیکم. لیجیے آ گیا ہے آپ کا نیکسٹ ایپیسوڈ. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اور یہ ہے ہمارا ایپیسوڈ 6 پارٹ 2 بادشاہ بیگم. آدھی رات تھی. نثار اس وقت اپنے بستر پر سو رہا تھا. اس کے خواب و خیال میں کچھ اور ہی چل رہا تھا. اس کے سامنے جان کا چہرہ تھا اور کچھ لوگ تھے جو اسے جلادوں کی طرح نوچ کھا رہے تھے اور وہ بچاؤ بچاؤ کے نعرے لگا رہی تھی. تبھی اس نے سوتے میں چیخا، آہ! اس کے ماتھے پر پسینہ تھا. وہ اٹھا اور واش روم میں گیا اور منہ دھونے لگا. نثار نے آتے کے ساتھ ہی گھر والوں کو سب بتا دیا تھا. سب اس کے خلاف تھے پر اس نے کبھی کسی کی سنی کہاں تھی. اس نے جب یہ خواب آیا تھا اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے. فی الحال منہ دھوتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے. اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا. وہ بستر کے پاس گیا، اسے اے سی آن کیا اور اپنا کرتا اتار کر کنارے پھینک دیا. بالوں کو نوچتے ہوئے اس نے خود سے کہا، میں تمہیں بھولنا چاہتا ہوں. تم مجھے پریشان مت کرو. خوابوں میں بھی، خیالوں میں بھی اور حقیقت میں بھی. میرا تم سے سارا وجود مٹ چکا ہے. بس چلی جاؤ میری زندگی سے. دوبارہ مت آنا. یہ کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا. ایک ہفتہ گزر چکا تھا. نہ جان کی خبر آئی تھی نہ نثار نے لینے کو کہا تھا، لیکن اس کے خواب و خیالوں میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا. پر وہ سب جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا تھا. ان سب کے بیچ قاسم نے اس سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، جو کہ یہ بھی وہ جانتا تھا. نثار جو اس وقت کلثوم کو درگاہ لے کر آیا تھا، خود تو اندر نہیں گیا پر کلثوم کو اکیلا ہی جانے دیا. وہیں ایک بابا جو ہاتھ میں مالا پرو رہے تھے. نثار اپنے گھڑی میں وقت دیکھ رہا تھا. بابا نے ایک نظر نثار کو دیکھا اور مسکرا دیے. نثار نے جب بابا کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو اسے دیکھتے ہوئے اپنے منہ میں سگریٹ رکھ لی اور لائٹر سے اسے جلاتے ہوئے دھواں چھوڑا. نثار نے بابا کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، میرے شکل پر کوئی جوکر لکھا ہے جو ہنس رہے ہیں؟ اس کے کہنے پر بابا نے نفی میں سر ہلا دیا تو نثار نے بھی اپنا چہرہ دوسری اور کر لیا. بابا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بہت غلط کیا ہے تم نے اس لڑکی کے ساتھ. نثار نے جب یہ سنا تو اسے دیکھتے ہوئے کہا، میرا پیچھا کر رہے ہو؟ میں تمہارا پیچھا نہیں کر رہا. تمہاری بدقسمتی تمہارا پیچھا کر رہی ہے اور وہ اتنے قریب آ چکی ہے کہ تمہیں تڑپا کر چھوڑے گی. بیکار کی باتیں ہیں. میں نہیں مانتا. تم تو خدا کو بھی نہیں مانتے ہو. جاؤ اندر چلے جاؤ، گناہوں کی معافی مانگ لو. اللہ بہت مہربان ہے. اتنا ہی مہربان تھا تو میری زندگی اتنی ویران کیوں کر دی؟ تم جیسے لوگ کافر نہیں کہہ جاتے. تم لوگوں کو بھٹکا ہوا مسافر کہا جاتا ہے. اسے بہت دیر لگتی ہے سنبھلنے میں. مجھے کیا، فی الحال تو اب تم اپنی بدقسمتی کا کھیل دیکھو. یہ کہہ کر وہ واپس سے مالا پرونے لگے. تھوڑی دیر بعد جب کلثوم آئے تو اس نے چلنے کا اشارہ کیا. نثار کے ساتھ گھر کی اور جانے لگے. نثار گاڑی چلاتے وقت بابا کی باتوں پر ہنسنے لگا. اسے دیکھ کر کلثوم تھوڑا ڈر گئی. کیا بات ہے بھائی جان، اس طرح کیوں ہنس رہے ہیں؟ کوئی بھوت ووت چڑھ گیا ہے کیا آپ پر؟ نہیں بھابھی، وہ بابا جو باہر بیٹھا تھا وہ پاگل تھا. کہہ رہا تھا کہ میری بدقسمتی میرا پیچھا کر رہی ہے. کتنے عجیب لوگ رہتے ہیں نا. وہ بس کہہ کر ہنسنے لگا کہ تبھی سامنے سے ایک گاڑی گزر کر گئی، جس سے یہ دیکھ کر نثار نے گاڑی کا اسٹیئرنگ گھما دیا. گاڑی پوری گھوم کر رک چکی تھی. کلثوم یہ دیکھ کر ڈر چکی تھی. اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا،
اللہ بخشے، یہ کیا تھا؟ کچھ نہیں بھابھی، کوئی پاگل تھا، اب فکر مت کرے، سب ٹھیک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی کی باتوں کو مذاق نہیں اڑاتے۔ بھائی جان دیکھیں کیا ہوا تھا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ لوگ فالتو باتوں پر کیسے یقین کر لیتے ہیں؟ چلے گھر چلتے ہیں، یہ کہہ کر وہ گھر کی اور گاڑی بڑھا دیتا ہے۔ مشورہ: کبھی بھی انسان کو کسی بھی چیز کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، وہ اس کی اچھی قسمت ہو یا بری، انسان کو خدا کا خوف ہونا چاہیے، جو کہ نثار کے اندر بالکل نہیں تھا۔ نہ تو وہ خدا کو مانتا تھا، نہ ہی وہ کسی کے آگے سجدہ کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ سے ایسا تھا، اس ایسے بنانے پر مجبور کیا گیا تھا، یا تو اسے خود کے دکھ تھے۔ مجبوری کیسی بھی ہو، پر خدا کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، جس طرح نثار نے چھوڑا تھا۔